اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں زندگی کا دار و مدار اور انحصار پانی کے اوپر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ تو اس کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، فرشتوں کے علاوہ، کیونکہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں کھانے کی، پینے کی، آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، جتنی بھی اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، سبھی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز بنائی۔ اور پھر انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا مرحلہ، دنیا کے سب سے پہلے جو انسان پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھی کی، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا، جسم بنایا، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ نے روح ڈال دی، جان ڈال دی۔ اور پھر اگلا جو سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے من نطفہ، وہ پانی کا ایک قطرہ ہی ہے۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور اللہ نے اپنی ساری نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا پھر اس روز تم سے سب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور جتنی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی ہم اس نعمت کی بے قدری کرتے ہیں، اور اس کے اندر اسراف سے کام لیتے ہیں، اس کو ضائع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جو ضیاع ہے وہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جو پاکی کے مسائل، وضو کے، غسل کے سکھلائے ہیں، ان میں بھی اسلام ناپسند کرتا ہے کہ ہم ایک حد سے آگے جائیں۔ ان کے اندر بھی اسلام اسراف کو ناپسند کرتا ہے۔ مثلا اعضاء وضو ہیں، کم از کم ایک مرتبہ دھونا تو فرض ہے، لیکن 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ گناہ ہے، یہ اسراف ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 سے زیادہ مرتبہ دھویا فقد اساء و ظلم و تعدی، اس نے برا کیا، اس نے ظلم کیا، اور اس نے زیادتی کی۔ ایک صحابی بیٹھے وضو کر رہے تھے، نبی علیہ السلام، حالانکہ کھلا پانی تھا، وہاں سے گزرے تو صحابی کو نصیحت کرتے ہیں
کہ پانی کے اسراف سے بچو، وَإِن كُنتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، خواہ تم کسی چلنے والی بہنے والی نہر کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو تو پھر بھی پانی کو ضائع کرنے سے بچو۔ تو پانی کو ضائع ہونے سے بچانا یہ ہمارا ایک شرعی اور مذہبی فریضہ ہے، خاص طور پر وہ پانی جو ہم اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وضو کے لیے کرتے ہیں، غسل کے لیے کرتے ہیں، پینے کے لیے کرتے ہیں۔ پینے کے لیے پیاس تھوڑی ہوتی ہے، کولر سے، فریج سے، بوتل سے پانی کا گلاس بھرا، 2-4 گھونٹ پیے، باقی کیا کر دیا جی؟ نیچے پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ تو پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت اور ایک عظیم احسان ہے، اللہ نے اسی نعمت کو بعض قوموں کے لیے اپنے عذاب کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ دنیا میں ایک قوم گزری ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جسے قوم نوح کہا جاتا ہے۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے نافرمانی کی، نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ کی توحید کا انکار کیا اور ان پر عذاب کا آنا ثابت ہو گیا، تو پھر اللہ نے ان پر پانی کا عذاب بھیجا۔ وہ پانی کا عذاب وفارت تنور، قرآن میں آتا ہے، وہ تنور سوراخ ابل پڑا، آسمان برس پڑا، اتنا زیادہ پانی ہو گیا، زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے ایک کشتی بنانی ہے اور اس کشتی کے اندر اپنے گھر والوں کو اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو آپ نے اس میں بٹھا لینا ہے، کیونکہ بچے گا وہی جو اس کشتی میں بیٹھے گا، بلکہ حشرات الارض، چرند پرند، ان کا بھی ایک ایک جوڑا آپ نے اس کشتی میں رکھ لینا ہے۔ اتنا پانی آئے گا کہ ان کی نسل بھی جو ہے وہ معدوم ہو جائے گی۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والے ہر چیزوں کا 2-2 جوڑا، ایمان والے، ان کو کشتی میں بٹھا لو، پانی آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے خاندان کا ایک فرد، ان کا حقیقی بیٹا، وہ صاحب ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں لایا، اپنے باپ کی نبوت اور رسالت کو اس نے تسلیم نہیں کیا، عقیدہ توحید کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام آخر وقت تک اسے دعوت دیتے رہے، اسے سمجھاتے رہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے بیٹے آ جا اب کشتی، اب تو پانی دیکھ رہا ہے نا تو، آ جا اس کشتی میں سوار ہو جا، پانی آنا شروع ہو گیا ہے اور کافروں میں سے نہ بن۔ وہ آگے سے کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا، پہاڑ پہ پانی تو نیچے سے آ رہا ہے نا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، فرمایا آج اللہ کے حکم، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پہاڑ سے بھی اونچی لہر ایک آئی پانی کی، اور باپ کی آنکھوں کے سامنے جو وقت کا نبی ہے، رسول ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، جس کی 950 سال کی زندگی دعوت و تبلیغ کے اندر گزری ہے، جس نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے لگا دی، کھپا دی، ان کی آنکھوں کے سامنے فکان من المغرقین کیا ہو گیا؟ بیٹا ڈوب گیا۔ اور وقت کا نبی جلیل القدر پیغمبر اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے نہ بچا سکا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے فلاں کو بچا لیا، فلاں نے فلاں کو بچا لیا۔ اچھا اب ڈوب گیا، نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ اسے موت آ گئی، پانی میں غرق ہو گیا۔ نوح باپ تھے، پھر دل میں خیال آیا کہ چلو دنیا کے عذاب کا تو وہ شکار ہو گیا ہے، دنیا میں تو وہ پانی کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے،
اللہ سے دعا کرتا ہوں شاید آخرت میں اس کی سزا معاف کر دی جائے یا اس میں کچھ تخفیف کر دی جائے۔ نوح نے پھر اللہ سے درخواست کی۔ قال، فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربی ان ابنی من اہلی، نوح کہتے ہیں اے میرا رب میرا بیٹا تھا، میرے اہل میرے خاندان میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا وعدہ ہے، پورا ہو گیا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں میرے بیٹے کی آخرت کی سزا معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح ٹھیک ہے وہ تیرا نسب اور خون کے اعتبار سے بیٹا تھا، لیکن ایمان کے اعتبار سے اب وہ غرق ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے، اب وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اب تیرے اہل میں وہ لوگ شامل ہیں جو ایمان والے ہیں، جو کشتی میں تیرے ساتھ سوار ہیں۔ ایک اور قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بطور عذاب مسلط کیا، یہ فرعون اور اس کے لشکری، اس کے حواری موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت نکلے اور راستے میں دریا آ گیا، پیچھے سے فرعون اور اس کی فوجیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہیں، اللہ نے حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنا عصا سمندر پہ مارے، فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا، فَكَانَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ لہریں وہ موجیں جہاں جہاں تھیں وہیں وہیں رک گئیں، جم گئیں، رستہ بن گیا، وہ موجیں ایسے نظر آ رہی تھی جیسے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ دریا پار کروا دیا۔ پھر جب فرعون اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو دریا پار کر گئے، وہ بھی کود پڑے دریا کے اندر۔ جب ساری فوج اور فرعون اور اس کے سردار دریا کے اندر پہنچ گئے، اللہ نے سمندر کو پھر سے چلنے کا حکم دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ یوں یہ دو دنیا کی قومیں ہیں جن پر پانی کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جن کو ہم اپنے فائدے کی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی قوموں کے لیے، افراد اور معاشروں کے لیے عذاب بھی بنا دیا کرتا ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے نا جی، ہوا چلتی ہے، صبح دوپہر یا شام کو ہوا چلے سب لوگ خوش ہوتے ہیں، چلو بھئی گرمی کا کوئی زور ٹوٹا، تھوڑی سی ہوا چلی، رات کو نیند اچھی آ جائے گی۔ اکثر لوگ گرمیوں میں باہر سوتے ہیں، اور یہ ہوا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ایک قوم ایسی بھی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی ہوا کو عذاب بنا کر بھیج دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، انہیں عاد نام کی ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ فرماتے ہیں عاد کی طرف اللہ نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر، رسول، نبی بنا کر بھیجا، اللہ کا پیغام سنایا۔ اور یہ قوم عاد وہ قوم تھی کہ جن کے جسم، جن کے قد و قامت، جن کی جسمانی قوت و طاقت بہت زیادہ تھی۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا اشد منکم قوہ،
وہ قوت میں تم سے زیادہ تھے، اتنے قوی، اتنے طاقتور، اتنے مضبوط، بڑے بڑے جسموں والے، لیکن اللہ نے اسی ہوا کو سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ ہوا اللہ کا عذاب بن کر ان پہ چلی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کو ایسے وہاں گرے پڑے دیکھیں گے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے وہ طوفان کے بعد کیا ہوتے ہیں زمین پر آ گرتے ہیں، ایسے وہ لوگ گرے پڑے تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی بھی ایک باقی نہیں بچا، سب کے سب اللہ کے جو باغی تھے، ظالم تھے، فاسق و فاجر تھے، نافرمان تھے، ان میں سے کوئی نہیں بچا، سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اور جب یہ ہوا آ رہی تھی نا، سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے کئی مقامات پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے، سورہ احقاف میں بھی یہ واقعہ آیا کہ جب یہ ہوا آ رہی تھی، بادل ہوا کو لے کے آ رہے تھے، تو قوم کے لوگوں نے دیکھا اور بڑے خوش ہو گئے کہ جی بادل آ رہے ہیں، ہوا آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ عارض ممطرنا، یہ بادل آئیں گے، بارش ہوگی، خوشحالی آئے گی، برسیں گے، ہوا آئے گی، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، جسم کو راحت ملے گی۔ جواب کیا آیا؟ بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں نہیں نہیں، یہ بادل، یہ ہوا، یہ تمہارے لیے راحت کا سامان بننے والی نہیں ہے، یہ وہی عذاب ہے جسے تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ وہ ہوا ہے جس میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سمت سے ہوا آتی دکھائی دیتی، گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیتا، بادل کسی سمت سے آتے ہوئے نظر آتے، تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جایا کرتے تھے، گھبرا جایا کرتے تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول، لوگ ہواؤں کے آنے سے، بارشوں کے برسنے سے خوش ہوتے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، عائشہ، اسی ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کے لیے عذاب بنا کر بھیجا تھا، اور جب یہ ہوا اٹھتی ہے نا جی اور آ رہی ہوتی ہے تو پھر مجھے خوف آ جاتا ہے، ڈر آ جاتا ہے کہ کہیں یہ ہوا ہمارے لیے بھی اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسی لیے آپ کے چہرے پر بے چینی اور خوف کے اثرات نمودار ہو، اور آپ دعائیں کرتے تھے اللہ سے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا، اے اللہ میں تجھ سے اس آنے والی ہوا کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس خیر کا جو تو نے اس میں رکھی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کے شر کی پناہ چاہتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس شر سے بھی جو تو نے اس ہوا میں رکھا ہے، یہ ہوا میرے لیے رحمت بنے، میرے لیے زحمت نہ بنے، یہ میرے لیے خیر و برکت کا باعث بنے، یہ میرے لیے شر اور تیری پکڑ اور عذاب کا باعث نہ بنے۔ تو یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کا ذریعہ بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو انہی ہواؤں کے، انہی بادلوں کے، انہی بارشوں کے ذریعے قوموں کو عذاب سے دوچار بھی کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہیں جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں بادل اڑاتی ہیں، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور پھر اسے آسمان کے اندر جیسے اللہ چاہتا ہے پھیلا دیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا،
پھر وہ گھنے بادل بن جاتے ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اس کے اندر سے نکل کے آ رہی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب وہ بارش اللہ اپنے جن بندوں کو پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رات کے وقت بارش ہوئی اور آپ نے فجر کی جماعت کروائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف اپنا رخ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور غلط عقیدہ تھا کہ یہ ہوائیں، یہ بارشیں اور یہ بادل اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ تارے اور یہ کائنات کے اندر موجود چیزیں یہ شاید اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں ہیں، کسی اور کے کنٹرول میں ہیں، شاید ان کو ستارے کنٹرول کرتے ہیں، ان کو کوئی ان کے جھوٹے بت معبود اور بزرگ کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، جی فلاں بزرگ جو تھے وہ جب آئے اور کسی نے انہیں آگ نہ دی تو کیا کیا، آسمان کی طرف گوشت کا ٹکڑا کر دیا اور سورج قریب آ گیا اور گوشت پکنے، کہانیاں بنائی ہیں نا جی لوگوں نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بارش کے بعد لوگوں کے عقیدے دو طرح کے ہیں، من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے، فذاک مؤمن بی وکافر بالکواکب، تو ایسا شخص یہ عقیدہ رکھنے والا اس کا میرے اوپر ایمان ہے اور یہ ستاروں کا کافر ہے، یعنی اس کا ستاروں پر ایمان ہے، یہ ستاروں کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتا، اس کا ایمان کس پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ کائنات میں اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں گر سکتا اور ہل سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، ہم پر فلاں فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش آئی ہے، فذاک مؤمن بالکواکب وکافر بھی، فرمایا ایسا شخص ستاروں پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے، میرا انکار کر رہا ہے، ستاروں پر اس کا ایمان ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ بادل، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ کائنات کی ایک ایک چیز صرف اللہ کے قبضے، کنٹرول اور اختیار میں ہے، اور اسی کے حکم سے جو بھی ہوتا ہے کائنات کے اندر تبدیلی آتی ہے یا کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لخت جگر، آپ کا بیٹا ابراہیم جس کا نام تھا علیہ السلام، وہ ابھی چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ کا نام ماریہ تھا، ماریہ قبطیہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ رضاعت کی عمر میں تھے، ابھی تقریباً 1.5 سال کے تھے، وفات پا گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، اور لیکن تینوں کے تینوں ہی بچپن میں ہی کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ 4 بیٹیاں بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن بیٹیاں بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شادیاں کی،
لیکن ان میں سے 3 بیٹیاں بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، زینب، رقیہ اور ام کلثوم، اور 3 بیٹے بھی فوت ہو گئے۔ یہ تو خیر بچپن میں ہو گئے۔ تو جس دن ابراہیم کی وفات ہوئی، اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ چونکہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سورج بھی نبی کے بیٹے کی وفات کا غم منا رہا ہے۔ سورج کیا کر رہا ہے؟ نبی کے بیٹے کی وفات کا غم منا رہا ہے، اس کے آگے اندھیرا آ گیا ہے، اس نے روشنی دینا چھوڑ دی ہے۔ کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے ایک تو صلاۃ الکسوف، سورج گرہن کی نماز جو اس موقع پہ پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھائی، اور دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بات واضح فرمائی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو نہ کسی کی زندگی سے گرہن لگتا ہے، نہ کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے، ان کے روشنی دینے یا نہ دینے کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو کائنات کا فرد، اور کوئی بھی کائنات کی عظیم سے عظیم ہستی اور شخصیت ہو، یہ نظام قدرت کے اندر کسی قسم کے رد و بدل کا اختیار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہاں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، اور اللہ پھر اپنے بندوں کی دعائیں قبول بھی فرماتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات احادیث میں ملتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا منگوا دیں۔ آپ نے باقاعدہ جمعہ کے خطبے میں دعا منگوائی۔ بارش کی دعا منگوانے کے لیے احادیث میں ایک نماز کا ذکر بھی آتا ہے، اسے نماز استسقاء کہتے ہیں، وہ بھی پڑھ کر دعا مانگی جا سکتی ہے، مطلق اکیلے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، بارش آنے کی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اور بارش کے رکنے کی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی ایک دروازے سے داخل ہوا، عرض کی اللہ کے رسول بارشیں رکی پڑی ہیں، راستے ویران ہوئے پڑے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں پانی کی قلت کی وجہ سے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ادعو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی تو صحابہ کہتے ہیں ابھی آپ ممبر سے جیسے ہی اترے ہم اپنے گھروں میں نہیں پہنچے تھے، مدینہ میں بارش شروع ہو گئی، اور پورا 1 ہفتہ مدینہ کے اندر بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے یا تو وہی صحابی تھا یا کوئی اور تھا، وہ پھر کھڑا ہوا، اللہ کے رسول پھر دعا کیجئے۔ اب کیا دعا کرنی ہے؟ بارشیں بہت ہو گئی ہیں، راستوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے، اب بھی صورتحال وہی ہے، راستے کٹ گئے، مسافر رک گئے، مویشی پانی کی کثرت سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو اب ہم سے روک لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کر دی، اللہم حوالینا ولا علینا۔ یہ دعا کی جاتی ہے اگر بارش زیادہ ہو رہی ہو اور اس سے پانی کے جمع ہو کر نقصانات کا اندیشہ ہو تو یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہے، اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ولا علینا، اور ہم پر نہ برسا۔ اللہم علی الاکام، اللہ ٹیلوں پہ برسا، اللہ پہاڑوں پہ برسا، اللہ درختوں کے اگنے کی جگہوں پہ اس بارش کو برسا، اس کو وہاں کے لیے رحمت بنا جہاں یہ نہیں ہو رہی، ہمارے لیے اب کافی بارش ہو رہی ہے اللہ، حوالینا ولا علینا، ہم پہ نہ برسا، ارد گرد برسا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم
جمعہ سے فارغ ہو کے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بادل مدینہ کے آبادی کے ارد گرد سے چھٹ چکا تھا، دور ہو چکا تھا، ارد گرد بارش ہو رہی تھی، مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو بارش ہونے کی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اور بارش کو روکنے کی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن قبول کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ حکم دیں گے تو یہ بارشیں ہوں گی، اللہ حکم دیں گے تو یہ بارشیں رکیں گی، اور اللہ حکم دیں گے تو بارشیں نہیں ہوں گی۔ ہاں اسباب کچھ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو قومیں اپنے مالوں میں سے اللہ کا حق زکوٰۃ روک لیتی ہیں تو پھر اللہ آسمان سے رحمت اور برکت والی بارشیں روک لیتے ہیں۔ بارشیں روکنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ اس کی تشریح اور اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ بارشیں ہوں گی نہیں بالکل، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث اس میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارشیں تو ہوں گی، بہت ہوں گی، لگاتار ہوں گی، مسلسل ہوں گی، لیکن زمین سے اگے گا، یہ بھی تو بے برکتی ہے نا۔ آسمان سے بارشیں ہوں اور اتنی کثرت سے ہوں کہ جو اگا ہوا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے اور مزید کچھ ہو گئی، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، یہ اللہ کی پکڑ کی نشانی ہے۔ جب سورج کو گرہن لگا اللہ کے نبی کے دور میں تو اس خطبے میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سورج اور چاند ان کو کسی کی زندگی موت سے گرہن تو نہیں لگتا، لیکن یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ جو ان کی روشنی روک رہا ہے، اللہ ان بارشوں کو ہمارے لیے یا تو روک رہا ہے یا شدید کر رہا ہے، اور سڑکوں میں گلیوں میں علاقوں میں پانی ہی پانی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ کی نشانی ہے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ فَكَبِّرُوا اللَّهَ وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا، فرمایا اللہ کی بڑائی بیان کرو، صدقہ دو، اور سورج گرہن کی ایک الگ سے نماز آپ نے سکھائی، نماز پڑھو، البتہ بارش کی کوئی نماز نہیں ہے، الگ سے کوئی بارش کی کہ بارش آ رہی ہو تو نماز پڑھنی، بارش کی دعا کرنے کی نماز ہے صلاۃ الاستسقاء، لیکن بارش کثرت سے آ رہی ہے یا بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوئی الگ سے نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سی، اس کے لیے دعا ہے اللہم حوالینہ ولا علینا۔ کئی لوگ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ادھر سے اذان کی آواز آ رہی، کو پچھلے دنوں یہ 2019-20 کے اندر ایک بیماری پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی آئی، کرونا وائرس کے نام سے لوگوں نے اسے جانا، تو آپ نے دیکھا ہوگا مہینوں تک کئی مسجدوں سے اذانیں ہوتی رہیں، کیوں دے رہے ہیں جی؟ یہ بیماری کو بھگانے کے لیے اذانیں دی جا رہی ہیں۔ اذان اللہ کے نبی نے نماز کے لیے دی ہے، 5 نمازوں کے لیے اذانیں ہیں، لیکن کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے، بارشوں کو ختم کرنے کے لیے، زلزلے کو ہٹانے کے لیے یا بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اذان دینے کا مسئلہ کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے۔ اور اذان بھی ہم دیتے ہیں اس نماز کے لیے جس کے لیے اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اب کیا جنازہ نماز نہیں ہے؟ نماز ہے۔ جنازے کی اذان ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ کیا عید نماز نہیں ہے؟ عید بھی ایک نماز ہے۔ کوئی بندہ کہے جی نماز کی اذان ہوتی ہے، عید کی بھی اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط ہے، کیونکہ اللہ کے کیا جواب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بغیر اذان کے پڑھی ہے، بغیر اقامت کے پڑھی ہے، نہ اس کی اذان ہے نہ اس کی کوئی، تو وہی جواب یہاں بھی لے لو نا بھائی، وہی دلیل یہاں بھی لے لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی آفت، کسی حادثے کے موقع پہ، بارشوں کی کثرت کے موقع پہ یا زلزلہ آنے پہ یا اللہ حفاظتیں فرمائے کوئی مصیبت پریشانی آنے پہ، آفت آنے پہ اس طرح اذانیں دینے والا سلسلہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو وہ کام کرنا چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ بارشوں کے اندر اللہ کے نبی کے دور میں بھی آتی تھیں، صحابہ کرام بھی جو ہے وہ اس کیفیت سے گزرتے تھے۔ تو 2-3 احکام ملتے ہیں، ان میں سے ایک حکم تو یہ ہے، 3-4 تو میں نے بیان کر دیے نا، نہ آ رہی ہے تو دعا کریں سارے مل سے اللہ سے، کسی نیک آدمی سے دعا کروائی بھی
جا سکتی ہے، جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ آپ دعا کریں، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، بارش روکنے کی بھی دعا ہے، اور بارش ہو رہی ہو اس کی بھی دعا ہے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے نفع مند، نفع بخش بارش بنا، زیادہ ہو رہی ہو تو اس کی دعا ہے، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اسی طرح بارش کے اندر نماز کے لیے مسجد میں آنا، اس حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات دیے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے مشکل ہے، کیچڑ ہے، پھسلن ہے، بارش ہو رہی ہے، میں نہیں جا پاؤں گا، آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ تو اذان کے اندر یہ اعلان کروا دیا کرتے تھے، الا صلوا فی الرحال، لوگوں سنو، نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لو، جو آ سکتا ہے آسانی سے، قریب ہے آ جائے، جو نہیں آ سکتا اس کو عذر ہے، اور اس عذر کی وجہ سے وہ نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک دفعہ جمعے کے دن ایسا ہی معاملہ پیش آ گیا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے خطبہ میں، جمعہ کی اذان میں یہ کلمات کہلوائے، الا صلوا فی الرحال، سنو لوگوں، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ملک کے طول و عرض میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں، آج بھی بہت سی طویل بارش کا سامنا سفر میں بھی مجھے بھی کرنا پڑا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا۔ اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے اور زحمت کا ذریعہ نہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش سے ہمارے لیے خوشحالی لائے اور اس کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ ایک حدیث سن لیں پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کوئی حد وہ نافذ کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کوئی حکم آپ اس کو نافذ کر دیں، تو اس حکم کو نافذ کرنے میں، اس حد کو جاری کرنے میں، اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے سے اتنی برکتیں آئیں گی، اتنی برکتیں آئیں گی، فرمایا اگر 40 روز تک بھی خیر، رحمت اور برکت کی بارش ہوتی رہے، اتنی خوشحالی نہیں آئے گی، اتنی برکتیں نہیں آئیں گی جتنی اس ایک حد، اس اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے آئے گی۔ اور یہ کیوں نہ ہو، قرآن میں اللہ کا واضح پیغام ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان بستیوں والے، ان شہروں والے، ان دیہاتوں والے اور یہ دنیا کے لوگ کیا کر دیں، اقاموا، یہ دین پہ کھڑے ہونے والے بن جائیں، یہ تورات و انجیل جب تھی اس کو قائم کرنے والے بن جائیں، یہ قرآن پر کھڑے ہونے والے بن جائیں، ہم ان پر کیا کریں گے، برکتیں نازل کریں گے، آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں، زمین اور آسمان انسانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے تمام احکامات اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برکتیں دین اپنے اندر رکھتا ہے، جو خیر دین اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔